بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز سامعین، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقین نے بہتان لگائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات میں سورہ نور کی آیات نازل فرمائیں۔ سامعین، اس واقعے کی تفسیر ہم نے مولانا عبد الرحمن کیلانی کی تفسیر سے لی ہے، جسے انہوں نے سورہ نور کی تفصیل و تفسیر لکھتے وقت بیان کیا ہے، اور مفسر مولانا عبد الرحمن کیلانی کے بقول اس واقعے کی تفصیل خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی سفر پر روانہ ہوتے تو اپنی بیویوں کے نام قرہ ڈالتے تھے۔ قرہ میں جس بیوی کا نام نکلتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے۔ چنانچہ غزوہ بنی مستلق کے لیے روانہ ہونے سے پہلے حسب روایت بیبیوں کے نام قرہ ڈالا گیا، اس میں میرا نام نکلا اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں روانہ ہو گئی۔ چونکہ اس وقت تک حجاب و پردہ کے احکام نازل ہو چکے تھے، لہٰذا میں ایک ہودج میں سوار تھی، اور جب مجھے اترنا ہوتا تو ہودج زمین پر رکھ دیا جاتا تھا اور یوں ہم اپنی منزل تک پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ میں شرکت کی۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ہم غزوہ سے فارغ ہونے کے بعد واپس مدینہ منورہ آ رہے تھے اور ہمارا قافلہ مدینہ کے قریب خیمہ زن تھا۔ جب رات کے وقت کوچ کا حکم ہوا تو میں رفع حاجت کی نیت سے اپنے خیمے سے نکلی اور چلتی ہوئی بستی سے دور نکل گئی، اور جب میں رفع حاجت سے فارغ ہونے کے بعد واپس لشکر کی طرف آ رہی تھی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے گلے میں جو نگینوں کا ہار تھا وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ چنانچہ میں اس ہار کی تلاش میں واپس ہو لی اور اس کو ڈھونڈنے لگی، اور مجھے وہاں دیر ہو گئی۔ اتنے میں وہ لوگ جو میرا ہودج اٹھا کر اونٹ پر لادا کرتے تھے، انہوں نے ہودج اٹھا کر اونٹ پر لاد دیا۔ چونکہ ان دنوں میں کمسن لڑکی تھی اور وزن میں بہت ہلکی تھی، اس لیے انہیں میرے ہودج میں نہ ہونے کا علم نہیں ہو سکا، اور وہ ہودج اونٹ پر لاد کر چل دیے۔ لشکر روانہ ہونے کے بعد مجھے میرا ہار جو ایک اونٹ کے نیچے آ گیا تھا مل گیا۔ میں لشکر کے پڑاؤ کی طرف چل پڑی، لیکن وہاں تو ہو کا عالم تھا، نہ کوئی پکارنے والا تھا اور نہ ہی کوئی جواب دینے والا۔ میں اسی پڑاؤ والی جگہ بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ لشکر کے پیچھے پیچھے گرے پڑے اور رہ جانے والے سامان کی خبر رکھنے کو صفوان بن معطل مقرر تھے۔ وہ پچھلے پڑاؤ سے آ رہے تھے اور اگلی رات وہ اگلے پڑاؤ کی جگہ پر پہنچے۔ میں نیند کے غلبے کے زیر اثر سو رہی تھی۔ انہوں نے دور سے کسی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ اسی طرف آ گئے اور مجھے سوتے ہوئے دیکھ کر پہچان لیا۔ کیونکہ پردہ کے احکام نازل ہونے سے پہلے صفوان بن معطل نے مجھے دیکھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے پہچان کر آواز بلند پڑھا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ تو میں نیند سے بیدار ہو گئی اور اپنا چہرہ اپنی چادر سے ڈھانپ لیا۔ اللہ کی قسم، نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ ہی میں نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون کے سوا ان کے منہ سے کوئی بات سنی۔ انہوں نے سواری بٹھائی اور اونٹنی کا پاؤں اپنے ہاتھ سے دبائے رکھا، تاکہ میں اونٹنی پر سوار ہو گئی۔ وہ پیدل اونٹنی کی مہار تھامے اس کے آگے آگے چلتے رہے اور ہم باقی لشکر سے دن کے اس وقت جا ملے جب سخت گرمی کی وجہ سے انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ اب واقعہ کچھ نہ تھا مگر منافقین نے چہمگوئیاں شروع کر دیں، اور ان میں سر فہرست عبداللہ بن ابی ابن سلول یعنی رئیس المنافقین تھا، جو اس تہمت کو سب سے زیادہ پھیلانے والا تھا، اور اسی حالت میں ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ چنانچہ مدینہ پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور مہینہ بھر بیمار رہی۔ لوگ اس تہمت کا شدت سے چرچا کرتے رہے، لیکن مجھے خبر نہ ہو سکی سوائے ایک وہم کے، اور وہ ایسا تھا کہ بیماری کی حالت میں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تیمارداری و خیال رکھا کرتے تھے اور جو مہربان رویہ اختیار کیا کرتے تھے، وہ اس دفعہ میری بیماری میں نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اور سلام کے بعد سرسری سا میری طبیعت کے بارے میں معلوم کرتے اور واپس تشریف لے جاتے۔ یہ بات مجھے حیران کرنے کے ساتھ ساتھ سخت پریشان کرتی تھی۔ جب میری حالت کچھ سنبھلی تو رفع حاجت جو اس وقت لوگ گھروں سے باہر جا کر کیا کرتے تھے کی غرض سے باہر نکلی۔ مستح کی ماں سلمہ میرے ساتھ تھی۔ سلمہ کی ماں سحر بن عامر کی بیٹی تھیں اور میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھیں۔
ہم دونوں جنگل کی طرف چلی گئیں اور رفع حاجت سے فراغت کے بعد ہم دونوں گھر کو لوٹ رہی تھیں کہ سلمیٰ کا پاؤں اپنی ہی چادر میں الجھ کر پھسلا تو اس کے منہ سے نکلا مستحق ہلاک ہو۔ میں نے اسے ٹوکا کہ کیا ایسے شخص کو کوستی ہو جو بدر میں شریک تھا؟ اس پر سلمیٰ نے جواب دیا، بھولی لڑکی، تم نے وہ بھی سنا ہے جو وہ بدبخت کہتا ہے؟ میں نے استفسار کیا تو سلمیٰ نے مجھ پر بہتان اور تہمت لگانے والوں کی ساری باتیں میرے گوش گزار دی۔ یہ سب میری برداشت سے باہر تھا، چنانچہ میں ایک بار پھر سخت بیمار پڑ گئی، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طبیعت کا پوچھنے تشریف لائے تو میں نے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت طلب کی۔ والدین کے گھر جانے کا میرا مقصد اس واقعے کی تحقیق کرنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی تو میں اپنے والد کے گھر آ گئی اور والدہ سے دریافت کیا، امی، لوگ میری نسبت کیا فضول باتیں پھیلا رہے ہیں؟ اس پر امی نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا غم نہ کر، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی مرد کے پاس خوبصورت عورت ہوتی ہے اور وہ اپنی دوسری بیویوں کے مقابلے میں اسے زیادہ چاہتا ہے تو لوگ ایسی باتیں پھیلاتے ہی رہتے ہیں۔ میری والدہ کی یہ تسلی بھی میرے کام نہ آئی تھی۔ تکلیف کی شدت سے میری آنکھوں سے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے، اور اسی حالت میں صبح ہو گئی کہ ایک لمحہ آنکھوں سے آنسو نہ تھمے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دن تو وحی الہی کا انتظار کیا۔ جب وحی نازل نہ ہوئی تو مشورہ کی غرض سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مشورہ دیا کہ عائشہ ایسی ناپاک باتوں سے پاک ہیں اور وہ پاک دامر اور بے قصور ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنگی نہیں کریں گے، اور اگر آپ چاہیں تو بریرہ سے پوچھ لیں، وہ آپ کو زیادہ ٹھیک بتا سکتی ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے دریافت فرمایا، کیا تم نے عائشہ میں کوئی ایسی عادت دیکھی ہے جو تمہیں شک میں مبتلا کرے؟ اس پر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں، اس کی قسم جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی سوائے اس بات کے کہ وہ بھی کم سن ہے اور گھریلو معاملات میں زیادہ تجربہ کار نہیں ہیں۔ ادھر میرا یہ حال تھا کہ نہ تو دل کو قرار آتا تھا اور نہ ہی آنکھوں سے آنسو تھمتے تھے۔ میرے والدین میری اس حالت سے سخت غمگین اور پریشان تھے۔ کچھ دن بعد ایک انصاری عورت میرے پاس بیٹھی تھی اور میری حالت پر افسردہ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، سلام کیا اور میرے پاس تشریف فرما ہو گئے، اور یہ تہمت والا واقعہ ہونے کے بعد پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب بیٹھے تھے، اور اس واقعہ کو 1 مہینہ کے لگ بھگ گزر چکا تھا، اور اس معاملے میں انتظار کے باوجود کوئی وحی نازل نہ ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشہد پڑھا اور فرمایا، دیکھو عائشہ، مجھے تمہارے متعلق ایسی خبر آئی ہے، اور اگر تو پاک ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات فرمائے گا، اور اگر واقعی تم سے کوئی قصور ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے قصور کی معافی طلب کریں۔ بے شک جب بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی خطا قبول کر کے معافی کا طلبگار ہوتا ہے اور اللہ اسے ضرور بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر میرے دل کو ایک دم قرار آ گیا، اور میری آنکھوں سے کئی دنوں سے رواں آنسو ایک دم رک گئے۔ میں نے اپنے والد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا جواب دینے کا کہا تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ کیا جواب دوں، اور یہی جواب میری والدہ یعنی ام رومان نے دیا۔ تو میں نے حوصلہ کر کے خود ہی بات کی، اللہ کی قسم جو افواہ لوگوں نے پھیلائی ہے وہ آپ کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ اب اگر میں اپنے گناہ سے انکار بھی کروں تو جیسا کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا تو آپ سب مجھے سچا نہیں سمجھیں گے، اور اگر میں اس کا اقرار کر لوں جبکہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ لوگ مجھے سچا سمجھیں گے۔ اللہ کی قسم میں یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کی مثال دینا چاہتی ہوں، اور جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہی میں کہنا چاہتی ہوں کہ اب صبر کرنا ہی بہتر ہے، اور ان سب باتوں پر اللہ میری مدد کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے کروٹ بدل لی۔ مجھے یقین تھا کہ میں پاک ہوں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ضرور میری برات کریں گے، مگر اللہ کی قسم مجھے یہ گمان تک نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات میں سورہ نور کی آیات نازل فرمائیں گے جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔
بلا شبہ میں خود کو اتنا باحیثیت نہیں سمجھتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کے ذریعے یا پھر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے میری برات کے بارے میں بتا دیا جائے گا، اور اللہ کی قسم ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے ہلے ہی نہ تھے، اور نہ ہی حاضرین میں سے کسی نے اپنی جگہ چھوڑی تھی کہ آپ پر معمول کے موافق سختی ہونے لگی اور پسینہ آپ کے بدن سے موتیوں کی طرح بہنے لگا۔ حالانکہ یہ سردی کا دن تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وحی الہی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ وحی کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی ہی سختی ہوا کرتی تھی، اور جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے مسکرا رہے تھے، اور پہلی بات جو ان کے منہ سے نکلی وہ یہ تھی کہ مبارک ہو عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات فرما دی۔ میری والدہ نے مجھے ٹوکا دیا کہ اٹھو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں اٹھوں گی، اور صرف اپنے اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کروں گی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا ہی وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے یہ کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح طوفان ہے؟ یہ افتراء پرداز اپنی بات کی تصدیق کے لیے 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو خدا کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات کا تم چرچا کرتے تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ علم نہ تھا، اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے، اور خدا کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی۔ اور جب تم نے ایسا سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر نہ لائیں۔ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ خدا تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا۔ اور خدا تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت اور بدکاری کی خبر پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ خدا نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ محتاجی اور رشتہ داری کی وجہ سے مستحق کی مدد کیا کرتے تھے، نے فرمایا، اللہ کی قسم آئندہ میں مستحق کی کبھی مدد نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے عائشہ کے بارے میں ایسی باتیں کر کے اچھا نہیں کیا۔ اس پر سورہ نور کی آیت نمبر 22 نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کو سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کی قسم مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، اور جب تک مستحق زندہ ہے میں اس کے ساتھ اپنے رویے کو تبدیل نہیں کروں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تہمت والے واقعے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے حال پوچھا کرتے تھے کہ تم عائشہ کو کیسا پاتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے کان اور آنکھ کی خوب احتیاط کرتی ہوں، اور میں ان کو اچھا سمجھتی ہوں، اور زینب بنت جہش عمر میں میرے برابر تھیں، اور اللہ نے ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے ان کو بچا لیا، جبکہ ان کی بہن حمنہ بنت جہش نے اس معاملے میں اپنی بہن سے جھگڑا کیا تھا اور دوسرے تہمت لگانے والوں کی طرح تباہ و برباد ہوئی تھی۔ عزیز سامعین،
آپ نے ملاحظہ کیا کہ بہتان لگانا یا پھر کسی کی عزت پر بغیر تحقیق کے انگلیاں اٹھانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں انہیں اپنا کردار سورہ نور کی روشنی میں دیکھنا چاہیے اور اپنے اخلاق کو لوگوں پر الزام تراشیوں میں تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب سے بھی مشہور تھے اور منافقین اور کافروں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہرزہ آرائی کے جوابات دیا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب حسان شعر کہتے ہیں تو انہیں جبرائیل علیہ السلام کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ ایسا رتبہ اور مقام ہونے کے باوجود جب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین کے پروپیگنڈے کے بہاؤ میں بہہ گئے اور الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے، اور سورہ نور کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے بارے میں تاثرات ملاحظہ کریں۔ صحیح بخاری کتاب الادب میں ہے، حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں عزت کے ساتھ بٹھایا اور ان کے لیے گدی بچھانے کا حکم دیا۔ جب وہ تشریف لے گئے تو میں نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے انہیں اپنے ہاں آنے کی اجازت کیوں دی ہے؟ ان کے یہاں آنے کا کیا فائدہ ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں، ان میں سے جو شخص تہمت کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اس پر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اندھا ہونے سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا؟ کیونکہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں اندھے ہو چکے تھے، واللہ عالم۔ سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت پر تہمت لگانے والوں کے کیا انجام بیان کیا ہے۔ ہمیں بھی کسی بہن بیٹی کی عزت پر انگلی اٹھانے سے پہلے کئی بار سوچنا چاہیے کہ ایسا کرنے والے کے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے اور بہتان اور تہمت جیسے کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔